बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं और शिराज आज एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ बजट जो पेश हुआ था उसके बाद दोनों ऐवानों में उसके ऊपर बहस जारी है और आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे क्या बहस चलती रही उसके ऊपर तो शिराज आपको अपडेट करेंगे। साथ साथ सेनेट में क्या उसके ऊपर बहस चलती रही, किस तरीके से हुकूमत अब उस बजट को संजीदगी से ले रही है और जो अपोजिशन जमातें हैं या फिर हुकूमत के इत्तेहादी जो जमात है वो अब इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक मसला जो अब शायद शिद्दत इख्तियार कर चुका है और उस हवाले से भी हुकूमती सतह पर या किसी भी लेवल पर कोई बातचीत नहीं होती है, ना उसके लिए कोई एक ऐसा हल निकाला जाता है कि वो परमानेंट उसका एक हल हो। हम बात कर रहे हैं गैरत के नाम पर कत्ल की, क्योंकि अभी शिराज ने जो दस्तावेज़ात निकाले और उस पर जब हमने देखा तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक फ़िगर है। वो फ़िगर भी आप लोगों को बताएंगे कि ये फ़िगर किस सूबे की है और उस सूबे में इतनी ज़्यादा जो बढ़ गई है। वैसे तो उस सूबे की हाइप बहुत ज़्यादा है शिराज आजकल, तो पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं कि ये जो सूबा जिसके आपने ये दस्तावेज़ात निकाले और ये फ़िगर इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो जो ऐवान है वहाँ पे लीडिंग रोल से लेके आप अगर बहुत नीचे तक देखें हमें ख़वातीन एक अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि सीएम ही वहाँ पे ख़ातून है। तो क्या कहेंगे, फ़िगर क्या था और ये वजूहात आप क्या समझते हैं कि क्या बनती हैं? आफ्ताब, देखिए, गैरत के नाम पे कत्ल के हवाले से जब बात आती है तो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र होता है, लेकिन ये जो फिगर आप बताएंगी, आपके साथ फिगर मौजूद है, ये खैबर पख्तूनख्वा के बजाय पंजाब का है और पंजाब में इस वक्त जो वज़ीर आला है वो भी खातून ही है। ख़वातीन के लिए वहाँ पर कानून भी काफ़ी सख्त बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन कोई 900 से ज़ायद ख़वातीन जो है वो 2021 से लेकर 2026 तक जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल हुई है। तो ये इंतहाई तशवीशनाक फिगर है कि वो सूबा जहाँ पर ख़वातीन की राइट्स की बात होती है, जहाँ पर बात होती है कि ख़वातीन को उनके हुकूक मिलते हैं, वहाँ पर गैरत के नाम पे कत्ल व गारत गिरी, ये काफ़ी संगीन जो है और तशवीशनाक खबर हमारे पास आई है। अब इसके इसबाब के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह पंजाब में CDD को जिस अंदाज में उनको बाख्तियार किया गया है, जिस तरह वो ऑपरेशन वहाँ पर कर रहे हैं, नेफे में पिस्तौल चल जाना, पुलिस मुकाबले में मर जाना, पता नहीं कौन कौन से उस पर। खैर बाद में तो ये भी नून लीग के लिए हुकूमत पंजाब के दर्द-ए-सर बनेगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी तशवीशनाक है और मैं समझता हूँ कि जो गैरत के नाम पे कत्ल है इसकी सद्देबाप लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो कत्ल के वाक़यात हैं उसके फ़िगर के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो ये तकरीबन 1252 जो है वो कत्ल हुए हैं और उसमें जो मर्द हज़रात है वो पता नहीं गैरत की किस नाम पे मर्दों को भी कत्ल किया गया है, वो डिटेल क्योंकि इसमें नहीं बताई गई है, लेकिन 225 जो है वो मर्द भी इसमें शामिल है इस गैरत के नाम पे कत्ल होने पे। लेकिन 1027 जो है लड़का और लड़की अगर फॉर एग्जांपल पसंद की शादी उन्होंने की हो और वो घर से बाहर गए हो तो उस मर्द अभी गैरत में आ गया। हाँ, गैरत के नाम पे इसको। अच्छा, एक तो ये बात है ना कि ये गैरत लफ्ज़ जो है इसको भी आपने ना पूरा एक्सप्लेन करना है कि जी ये किस कैटेगरी में आके टिक जाता है कि भाई ये गलत है। अना कहना चाहिए कि अना का मसला बनाए। तो जब लड़का और लड़की पसंद की शादी कर रहे हैं तो उसमें अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। तो ये बेसिकली अना का मसला होता है, उसको अना का मसला बना के इज़्ज़त की नीलामी हो गई, इसने हमारी इज़्ज़त पे हाथ डाला, लड़की को भी मार देते हैं, लड़की को भी मार देते हैं। अच्छा, इसमें जो मुकदमा थे वो दर्ज किए गए थे 2137 मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिनमें से सिर्फ इस 2000 में से तकरीबन 1740 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उसमें से भी तकरीबन 190 जो लोग थे उनको अभी तक सज़ा दी गई है। बाकी लोगों को किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं दी गई है। तो ये एक सज़ा और जज़ा का जो एक फैक्टर जब इस चीज़ में आ जाता है तो उसमें जो इस तरह के मुजरिम हैं जो गैरत के नाम पर कत्ल भी कर देते हैं, गैरत के नाम पर ना हो। अब आपने गुज़िश्ता दिनों में बलूचिस्तान में जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ तेज़ाब का वो एक फेक देखा कि तेज़ाब फेंक के वो चला गया कि क्या था कुछ भी नहीं पता, उसको भी उसी टाइम पे फौरी उसको मार दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जब सज़ा और जज़ा नहीं होंगी, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा संगीन मामला था जिसके ऊपर हमने कहा कि चलो बात कर लेते हैं। लेकिन अब चलते हैं जो मेन टॉपिक था हमारा बजट के बाद, जो बजट इजलास हो रहे हैं, बजट सेशन हो रहे हैं,
قومی اسمبلی کا فلور تو شراز صبح سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ابھی تک میرے خیال سے چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے سینٹ کور کیا، وہ ختم ہو گیا تو ہم نکل آئے. کیا چل رہا ہے قومی اسمبلی میں آپ ابھی دیکھیں تک؟ بجٹ سیشن چونکہ چل رہا ہے اور جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو ہر ایم این اے کو، ہر رکن قومی اسمبلی کو اس پر اظہار خیال کا موقع ملتا ہے. صبح سے ہی مچھلی بازار شروع ہو جاتا ہے اور رات تک مچھلی ختم ہوتا بازار، ہے. یہ لفظ صحیح مچھلی ہے. بازار میں نے اس لیے کہا کہ بجٹ پہ بات کرنے کے بجائے ذاتیات پہ وہاں پر بات ہوتی ہے، لفظی گولہ باری ہوتی ہے، عجیب عجیب آج تو القابات لڑائی سے. بھی ہو گئی پی اسی ٹی آئی کی اور طرف میں آؤں گا. رانا تنویر صاحب ہے جنہوں نے آج ایوان کے فلور پہ جب وہ خطاب حالانکہ بجٹ کے اوپر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ان کا باپ ہوگا. میں نے 2018 میں بھی کہا کہ عمران خان کو میرے حلقے سے کھڑا کر دیں اور میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ میں ان کو شکست دوں گا اور آج بھی میں وہ چیلنج کرتا ہوں. جب وہ یہ خطاب کر رہے تھے اس دوران پی ٹی آئی جو اپوزیشن والی سائڈ ہے وہاں سے ایک ایم این اے نے کہا کہ یہ گدھے کا بچہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پرسنل. ہاں انہوں نے کہا، پی ٹی آئی کے ایک رکن نے کہا کہ یہ گدھے کا بچہ ہے. تو جس پر انہوں نے کہا کہ رانا تنویر صاحب نے کہا کہ تم لوگ چور ہو، لوٹے ہو، تمہارا باپ چور ہے. جس پر پی ٹی آئی نے کہا کہ تمہارا پورا ٹبر چور ہے. اب ایک معزز ایوان کے اندر کھڑے ہو کے، اوپر اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے، باہر کلمہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر اندر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا، گدھا کہنا، گدھے کا بچہ کہنا یا عجیب عجیب القابات سے پکارنا، یہ ایک طرح سے جو ہے اراکین پارلیمنٹ. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایوان میں پہنچتے، لیکن وہاں پر ان کا لب و لہجہ، وہاں پر ان کا بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا سٹائل، گفتگو کا انداز، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح ہم ٹی وی پہ کنٹینٹ دیتے ہیں نا 18+ یا پی جی، تو اس طرح ہی کرنا چاہیے پاکستان جو پاکستان کے پارلیمنٹ یوتھ کو کیا میسج جا رہا ہے یہاں ایگزیکٹلی. اب ایسے ایسے القابات ہوتے ہیں کہ لوگ گھروں میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گفتگو نہیں سن سکتے. اب تو یہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا نا. اب تو خبریں بھی کوئی نہیں سنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے اب تو میجورٹی آپ یوتھ سے پوچھ لو. ایک تو یہ لفظ جینزی جو آیا ہے اس کے بعد تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے بھائی کہ یہ کیا ہے، لیکن کیا نہیں ہے. یہی تو علم ہے، پتہ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہونے والے جو اراکین ہیں وہ ایوان کے اندر کیا کرتے ہیں، بجٹ کے اوپر کیا گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے، بیسیکلی ان کی اس کی پیچھے سائیکی کیا ہے. تو یہ جینزی کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں آفتاب کہ یہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو پولیٹیشین آتے تھے وہ انتہائی سوبر، انتہائی پڑھے لکھے، اور ان کی گفتگو کا انداز بھی یا ان کے لکھنے کا، بولنے کا انداز بھی کافی مطلب ایسا ہو جاتا نا کہ مطلب ٹھہر کے بات کرنا، الفاظ کا چناؤ. آج کل تو وہی لیڈر ہے جو زیادہ گالیاں نکالتا ہو، جو غلط القابات سے نوازتا ہو، جو اگلے بندے کو بات نہ کرنے دے. وہ یہ آج کل لیڈرشپ یا لیڈر ہونے کی جو ہے کوالٹیز ہیں. سیاست کم گھریلو جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو جو نیشنل اسمبلی کا فلور تھا وہ شراز نے بتایا کہ سینٹ میں کیا ہوا اب وہ چیزیں، سینٹ جو ہے وہ بھی کوئی مطلب زیادہ ان دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. سینٹ میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے. سینٹ میں آج بلکہ ہم سارے جتنے بھی جرنلسٹ وہاں پہ تھے تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اچھا بجٹ کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے. کیونکہ بجٹ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے پورا تو بجٹ کو ہم نے بھی اتنا نہیں کیا کیونکہ ہمیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، ظاہر سے بات ہے. لیکن جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں ایجوکیشن بالکل ختم ہے کہ اس کو 0.9 اگر آپ نے بجٹ صرف ایجوکیشن کے لیے مختص کیا تو پھر اس میں آپ نے کیا رکھا ہے. صحت جو کہ کسی بھی ملک کا یہ دونوں بنیادی جز ہوتے ہیں، صحت اور تعلیم، اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے. پاکستان کلائمیٹ چینج سے اس وقت وہ اس کے مسائل سے بالکل دوچار ہے. لیکن ابھی کلائمیٹ چینج کو اس 3-4 جو بجٹ آئے ہیں اس میں مزید اس کا جو رقم ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے. ابھی اسلام آباد کا ہم دونوں جب بھی جاتے ہیں ٹریل پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ درخت جلائے گئے ہیں، لیکن بجٹ جو ہے وہ اس وقت کلائمیٹ چینج کا بالکل کم رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے صوبوں کو کیا دیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ہے. یوتھ کو کیا دیا جا رہا ہے، مہنگائی کو کس طریقے سے کم کیا جا رہا ہے، انرجی سیکٹر کو کیا دیا جا رہا ہے. ہر سیکٹر کے اوپر بات کرنے کے لیے اتنا سب کچھ ہے. لیکن سینٹ کے اندر بھی کیا بات ہو رہی ہے، جی عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، عمران خان اتنے ٹائم سے جیل میں ہے، اسیران جو ہے وہ اتنے ٹائم سے جیل میں ہے. پھر آج تو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر وہ ہم دیکھیں نا جگرت لگانا، مسخرے کرنا، تو وہ اسی طریقے سے سیف اللہ جو تھے ادھر کے پیپلز نیازی، سیف اللہ نیازی نے جو باتیں تھیں وہ کی، تو اس کے اوپر پھر ایک دوسرے کے اوپر کمنٹس شروع ہوتے گئے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ صبح 12 بجے شروع ہوا، 5 بجے اجلاس ختم ہوا. لیکن ہم نے یہ کوئی بھی ایک چیز نہیں دیکھی کہ بجٹ کے اوپر بات ہو. بجٹ میں جو چیزیں، جو ایشوز ہیں، ریئل ایشوز ہیں،
ان کے اوپر بات کی جا رہی ہو. تو ابھی تک ہمیں یہ سمجھ تو نہیں آ رہا ہے کہ ان 3-4 دن گزر گئے ہیں. تعمیری باتیں یا جو بجٹ سیشن کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ بجٹ میں کیا کیا رکھا ہے, کس سیکٹر کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں اور کس نے اس ایک سال میں کیا کچھ کرنا ہے, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی والے کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری حکومت میں یہ تھا, نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ تھا, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ بجٹ آج انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ عمران خان آئے گی اور سب کچھ ٹھیک کرے گی, پھر عمران خان آئی بھی اور عمران خان جیل میں بھی چلی گئی. تو اس کے اوپر ایک بڑا مطلب وہ ایک ڈیبیٹ چلا کہ جی کہاں سے آئے. سعید کا تھا نا کہ عمران خان آئے گی, 2 ارب باہر پڑی ہے, وہ اٹھائے گی, اس کے اوپر مارے گی. تو وہ تو اس کا پورا ایک جو بجٹ کے اوپر جو اس کا اظہار خیال تھا وہ اسی کے اوپر تھا. لیکن ایک چیز ہے شیراز, کل جو پنجاب اسمبلی میں بجٹ کا جو اجلاس تھا اس میں دیکھا یوتھ کے لیے بہت کچھ رکھا گیا ہے. یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے سوچا گیا ہے, کلائمیٹ چینج کے اوپر سوچا گیا ہے, گرین کس طرح سے بنا, گرین پنجاب کس طرح سے کرنا ہے, بس اس کے مطلب ہر سیکٹر کے اوپر کچھ نہ کچھ رقم رکھا گیا ہے. لیکن وفاق میں کیا کیا گیا ہے, سب کچھ ختم کر کے اور بس آج اس کے اوپر بات چیت کیا ہو رہی ہے کہ نون لیگ یہ کرے گا, پیپلز پارٹی یہ کرے گا, پی ٹی آئی نے یہ کیا تھا. تو یہ اوور آل سارا سچویشن اب تو خیبر پختونخوا کے بجٹ کے اوپر بھی نظر ہے, کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ آپ نے 30 جون سے پہلے 30 جون لاسٹ ڈیٹ ہے, اس سے پہلے آپ نے بجٹ دینا ہوگا. لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت ناراض اراکین جو ہے ان کے مطالبات, ان کے جو انداز گفتگو ہے یا جس طرح وہ ناراض ہے, تو بھی حکومت کے لیے دردسر بن چکا ہے اور ان کو راضی کرنے کے بعد ہی بجٹ پیش ہو سکتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے 35 کے قریب اراکین ہے, اور اگر 35 کے قریب اراکین کم ہو تو حکومت کے لیے بجٹ پاس کرنا یا پیش کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک دردسر بن چکا ہے. وہ کسی کو مانتے بھی نہیں ہے, وہ عمران خان کے صحت کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے, وہ عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے جو حلقے ہیں اس میں بجٹ کے لیے کچھ نہ رکھا گیا تو ہم ووٹ بھی نہیں دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے سہیل افریدی صاحب کے لیے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ جو ہے, صحیح ہے کہ اگر اپنے علاقوں کے لیے کچھ نہیں رکھا تو پھر ووٹ نہیں دیں گے, کیونکہ لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے. خیبر پختونخوا کا نظام تو مکمل درہم برہم, چاہے آپ سڑکوں سے لے کر آپ کسی بھی سیکٹر میں جا کے دیکھ لیں, وہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ماں سوائے مایوسی کی. تو یہ تمام تر سچویشن تھی. اور شیراز کیا کہنا چاہیں گے؟ بس آفتاب آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل کچھ نئی خبروں کے ساتھ, نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.